بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 20، ویلاگ نمبر 514، صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام، یہ ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 554۔ ناظرین، مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کی 19 قسطیں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، یہ 20ویں قسط ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائشیں سخت ہیں مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھ راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ رکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، موضوع چل رہا ہے فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ۔ اس کے کچھ حصے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ رکھنے کو جا رہے ہیں۔ 19 ویلاگ اس پر پیش کر چکے ہیں، یہ 20واں ویلاگ ہے، صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ اس سے پچھلی قسط میں اکابر مجرمین کا خون رائیگاں قرار دیا گیا، فتح یا شکرانے کی نماز، کعبے کی چھت پر اذان بلالی، کعبے کی کنجی، حق بحقدار رسید، آج کوئی سرزنش نہیں، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب، مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر، اسلامی لشکر ذی طوا میں، اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکہ کی جانب، ابو سفیان دربار نبوت میں، مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، نقشہ فتح مکہ، اس غزوے کا سبب، یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں آلریڈی پہلے 19 ویلاگ میں۔ یہ 20واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب و دیر و حرم رہے، نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان کا خون اگرچہ رائیگاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جمجی
نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی. آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی. عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدے سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا. عمیر اسے واپس لے آئے. اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجئے. آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے. اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا. اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا. آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا. فضالہ ایک جری آدمی تھا. جس وقت رسول اللہ طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسے دل میں کیا ہے. اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیتا ہے. وہ قتل کرنے آیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو پہلے بتا دیا. نبی نے کہا یہ تو مجھے قتل کرنے آیا. وہ حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. اسی بات پر کہ یہ اللہ کا صحیح نبی ہے جس کو پہلے سے پتہ چل گیا، اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ اے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ اے جانانا. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بے خود کیے دیتے ہیں